السلام علیکم مویز صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی خیریت ہے؟ میں آپ سے کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں, پھر اپنا انپٹ بھی شیئر کرتا ہوں. بیسیکلی یو ٹاکنگ اباؤٹ سیویلٹی, ایک سیوک لائف وغیرہ, بیہیویئرل. No, that was just an example. I'm not talking about civility. I'm talking about living a principle-centered life. But the example that I shared with you was about, living in a civil world, like civilized basis of life. Yes. My introspection, my determination of how I should behave should reflect in the society collectively also. اس کے پھر benefits ہوں گے اس کے. میں آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں رہتا ہوں امریکہ میں. اگر آپ اپنی دیسی اصطلاح میں کہیں تو میں دیہات میں رہتا ہوں امریکہ. اور سبھی بہت سے لوگ دیہات میں ہی رہتے ہیں, ہم دیہاتی ہیں یہاں کے. لیکن یہاں کے دیہات بھی تو اب آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی ہے نا, تو یہاں اکثر طوفان آیا کرتے ہیں کیونکہ درخت بہت ہے, اور ٹریفک لائٹس ابھی بھی وائرس کے اوپر ہوتی ہے پرانی. تو میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ شدید طوفان آیا, مغرب کے بعد کا وقت تھا, ٹریفک لائٹس بریک ڈاؤن ہو گئی. تو چاروں طرف سے لوگ آ رہے تھے اور ہر آدمی دور سے سامنے والے کو اشارہ کر رہا تھا کہ آپ پہلے جائیے. اصول ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 4 وے سٹاپ پر جب پہلا جو آدمی آتا ہے نا, اس کا رائٹ آف تھرو ہے. پھر اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ابھی تو راؤنڈ اباؤٹس بنا رہے ہیں لوگ, تو راؤنڈ اباؤٹس کو ابھی بھی یوز کرنا نہیں جانتا ہے امریکہ, تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے وہاں پر. تو میں کہنا شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ a lot has to do with our practice also, along with ethics. We are the victims of the circumstances. میں ایکسکیوز نہیں لے رہا ہوں. اب اگر مجھے کبھی ڈاؤن ٹاؤن اٹلانٹا جانا ہوتا ہے, سٹی سے کام ہوتا ہے وغیرہ, میں بہت ٹرائی کرتا ہوں کہ نہ جاؤں. اگر جانا ہی پڑے تو آپ یقین کیجئے مجھے وہاں ڈرائیونگ, کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے, میں وہاں ڈرائیو نہیں کر سکتا کیونکہ دیہات میں رہتے رہتے میں عادی ہو گیا ہوں یہاں کی ایزی لائف کا. جب ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے ڈرائیو کرتا ہوں تو مجھے پیچھے سے ہارنس ہوتے ہیں. I mean ٹوٹل uncivility کہہ سکتا ہوں. I mean I have came so close to accidents also. کیونکہ میں وہ فلو کے ساتھ میں نہیں چل رہا ہوں, اور I'm trying to follow the rules slowly. Basically I'm a slow person there. یہ ایک پریکٹس ہے. اور ایک بھی چیز میں نے غور یہ کی کہ جب انسانوں کو آپ کسی ایک جگہ پہ کچھ زیادہ انسان ہو جاتے, اوور پاپولیٹڈ, and I'm not against the population increase and all that, it's a different debate. لیکن جب ہم کسی انسانوں کو بہت شدید ایسے حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں جہاں اوور پاپولیشن ہے, یہ ہمارے شہروں کا حال, بالخصوص انڈیا پاکستان کے شہروں کا جو حال ہے اس وقت, تو اس میں نارمل لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, وکٹمس ہو جاتے ہیں وہ. اور اگر وہ پھر فلو کے ساتھ نہ چلے تو پھر وکٹمس ہی رہتے ہیں وہ. And again I'm not trying to find an excuse for that. So we are the victims of circumstances also. Again I'm not trying to take excuses. تو حالات ہے. تو کہاں سے شروع کرے, آپ جیسے کر رہے ہیں کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا اس کو. تو ایک چیز میں اور ایک چھوٹی سی شیئر کر لینا چاہتا ہوں جو میرا کلوز آبزرویشن ہے, and this is not against any religious person, any religious minded person, کوئی ریلیجن کے خلاف نہیں. لیکن جب میں کچھ بہت ریلیجیس لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایک ریلیجن کا ان کے اندر ایک تصور ہے, ایک خیال ہے ان کا. ایک تو ہم بہت معمولی الفاظ میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رائٹس اللہ تعالیٰ کے ہیں, کچھ رائٹس دنیا بندوں کے ہیں, کریشن کے کچھ رائٹس ہیں. لیکن اکثر ہم گڑبڑ وہاں کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رائٹس کو ان رائٹس سے لے کر کچھ زیادہ ہی اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, عبادات وغیرہ. اور اگر کوئی نارمل آدمی عبادات میں کسی کو نظر نہ آئے
وہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن زیادہ پھر سیکولر لائف کی طرف دھیان دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ بس دنیا ہی دنیا میں ہے بھائی، آپ دنیا کے پیچھے ہیں آپ یہ بالکل میں صرف شیئر کرنا چاہتا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا، آپ اس پہ بتائیے کچھ کہ اٹس اے پیراڈاکس ایکچولی، یو نو جب ہر چیز اچھی ہے تو اچھی ہے موئی صاحب، جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یو نو اصل میں یہ جو بات آپ نے فرمائی بڑی امپورٹنٹ ہے جی. یہ جو ابھی میں نے ایگزامپل بھی شیئر کی ہے کہ وہ ایگزیکٹو جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کہا کہ میں نے آج تک اس کو سمجھا ہی نہیں تھا، اس پہ ریئلائزیشن ہی پیدا نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی نے ریئلائزیشن نہیں دی. تو یہ وہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھیے یہ اثر ہوا ہے کہ یہ جو لیک آف ریئلائزیشن ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، یہ بھی سوسائٹی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن جیسے ہی ان کو بتایا گیا تو اب اصل میں ایک اویئرنیس پیدا ہوگی. ہماری زندگیوں میں we learn about what is right and what is wrong first of all through our households, number one. Next we get a little broader exposure to the society جب ہم schools میں جانا شروع کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی کی نارمز ہمیں ڈٹرمن کرواتی ہیں کہ what is right and what is wrong. اور اس کے بعد وہ سوسائٹی کی نارمز اگر خوش قسمتی سے اچھی ہوں گی تو وہ ہمیں بڑی اچھی چیز سکھا دیں گی، اور اگر بری ہوں گی تو بری چیز سکھا دیں گی. لیکن ریکگنیشن ابھی پیدا نہیں ہوئی. یہ جو اندر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو اندر سے ہمارا اس کے یوں سمجھ لیں کنیکشنز ہیں، یہ ابھی وہ نہیں بنے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہو. لیکن یہاں پر اصل میں میں نے سب کچھ باہر سے لیا ہے. اینڈ دین آئی ریچ اے اسٹیج ان لائف ویئر آئی اسٹارٹ کوشچننگ دی نارمز. یہ ہر آدمی کی اسٹیج آتی ہے، ٹھیک ہے جی. اینڈ واٹ از اٹ دیٹ آئی ڈیسائڈ اباؤٹ مائی سیلف کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. میں نے ایک طریقہ یہ کہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ یہ مجھے آئندہ سے یہ کرنا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے کرنا ہوگا لیکن ہماری سوسائٹی کا طریقہ یہ ہے، یا لوگ کیا کہیں گے کہ اگر میں نے ہٹ کے بات کی. تو آئی تھنک دیٹ از ویئر یور ریئل ٹیسٹ اسٹارٹس، مائی ریئل ٹیسٹ اسٹارٹس، کہ میرے دل میں جو بات حق کے طور پر آئی ہے میں اس کے لیے کتنا اب سٹینڈ لینے کو تیار ہوں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس میں اب ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں غلطی کر جاؤں. دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ آپ سے تقاضا نہیں ہے کہ آپ ہر فیصلہ ٹھیک کریں. آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر فیصلہ اس علم کے مطابق جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو جو ٹھیک سمجھتے تھے اس کے مطابق کریں. دی انڈرسٹینڈنگ از مور امپورٹنٹ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ آپ سے انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہو. مثلا میں مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آج تک مجھے معلوم نہیں تھا، اگر if I were to decide، میں ابھی لا کی بات نہیں کر رہا، لا کو تو ان کو پہلے دن سے ہی پنش کر دینا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی علم کی اس مثال میں رکھا جائے اور لیٹ سے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے پاس واقعی یہ ایکسکیوز ہو کہ میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی، تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ٹائم کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا تو یو آر ناٹ ریسپانسبل. لیکن پھر یہ دیکھو تمہاری زندگی میں واقعہ ہے جدھر تمہیں معلوم ہو گیا تھا، اب تم نے کیا کیا. واٹ ایور آئی ایم ڈیسائڈنگ ٹوڈے in the light of my existing knowledge, I am responsible to take the light to take the right decision in the light of my existing knowledge, not the right decision on an absolute scale. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور پیراڈاکس ہے، مورل پیراڈاکس جو ہوتا ہے، مورل ڈائلیما جسے کہتے ہیں آپ، کہ کیا سچ بولا جائے یا لوگوں کی جان بچائی جائے. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے کہ کیا سچ بولنا ضروری ہے یا کسی کے ساتھ کمپیشن ضروری ہے، یہ اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ڈائلیما کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں آپ ریزنز دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں طرف کی آرگومنٹس دی جا سکتی ہیں. سو واٹ یور ریزنز آر. آپ نے فیصلہ کیوں کیا، یہ آپ کے مفاد میں تھا اس لیے کیا، تو دیٹ از ناٹ اے گڈ انف ریزن. It has to be a reasonable reason which can be communicated on rational basis. تو میری رائے یہ جی کہ بات بالکل ٹھیک ہے. People do grow up under the influence of their societies, but there comes a time when through any source، یہ میں نہیں گارنٹی کر سکتا ہے کس سورس سے ان کو ملتی ہے،
through some source or the other ان تک بات پہنچتی ہے. And now the test starts in that sphere. اب انہوں نے کیا فیصلہ کرنا. ایک چھوٹی سی بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری چھوٹی سی چیز آپ سامنے ورڈ ہے آپ ہی کا. ہم لوگ شکار ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے. سب سے پہلے میری ایگو, میرا نفس ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بقا کس چیز میں ہے, اس کے لیے میں کیا بریک کر سکتا. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, جیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا, میں مورلز کو بازو رکھتے ہوئے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, واٹ از گڈ فار می. پھر اسی سے میری فیملی کا نیپوٹزم جنم لیتا ہے. کوئی بات سچ ہے, میری فیملی نے, میرے کسی ممبر نے کسی پر زیادتی کر دی ہے, لیکن وہاں مجھے سچ کہنے کے بدلے میں, چونکہ یہ فیملی ممبر ہے, نیپوٹزم ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو ان چیزوں کے ہم کنٹینیوسلی شکار ہوتے جاتے ہیں, اور بس ایسی ہی زندگی ہے جی. اور اس میں انشاءاللہ یہ بھی کوشش کروں گا جی آگے چل کے کہ یہ جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں انسان کی, اس میں اس کا جو آؤٹ لک کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے بتائی بات کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس وقت میں صرف اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں, پھر فیملی انٹرسٹ, پھر نیشنل انٹرسٹ. یہ دیکھیے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ پاکستان میں نے بڑے لمبے عرصے تک یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم کو اپنے ملک کی خاطر جھوٹ بھی بول دینا ٹھیک ہے. یعنی یہ جو بات ہے, مطلب وہ جو یہ جو بات ہے کہ مجھے اپنے لیے تو جھوٹ بولنا مجھے سمجھ میں آتا ہے, یہ انسان کی کمزوری ہے, لیکن یہ ایک پورا فلسفہ بنایا گیا کہ ملک کی خاطر, کلیکٹیوٹی کی خاطر جھوٹ, امت کی خاطر جھوٹ بول. امت کمال ہو گیا, آپ نے جھوٹ اور سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ کرنا ہے یا امت کے لیے معاملہ کرنا ہے, جبکہ قرآن اس کے بالکل برخلاف کھڑا ہے. قرآن کمپلیٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خدا کے لیے حق کی گواہ بن کے کھڑے ہونا ہے, چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے, تمہاری ذات کے خلاف جائے, تمہارے رشتے داروں کے خلاف جائے, تمہاری قوم کے خلاف جائے. اور وہاں پہ قوم سے مراد اصل میں وہ قبائل بھی ہیں اور یہ امت بھی ہے. تو یہ اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے جی, دیٹ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو اسٹینڈ بائی یور پرنسپلز. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. میں آپ کا وقت لیا لیکن بہت انجوائے کیا. تھینک یو جی, تھینک یو. السلام علیکم موئی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہیں؟ اللہ کا شکر. موئی صاحب پہلے تو یہ کہ سوری میں پچھلا سیشن پاور بریک کی وجہ سے نہیں لے سکا تھا, لیکن ریکارڈنگ میں نے دیکھی, بہت زبردست سیشن تھا. موئی صاحب میڈیٹیشن میں جو آپ نے کہا تھا کہ آپ ذہن کو خیال سے مطلب کلیئر کر لیں, پیور, تو دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. فریز کرنا, تو وہ ہم مختلف لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, پھر وہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ ویسے ہی کر لیتے ہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں, جیسے اس میں بھی ایک اور صاحبہ نے جو ہے آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں, اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ فریز کرنا, تو مطلب ہم نے جو پڑھا ہے یا سنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ فریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن تو کبھی فریز نہیں ہوتا, وہ تو سب ایون یہ کہ جب تک وہ سو بھی رہا ہے, ہم یعنی کہ نیند کی حالت میں, تب بھی وہ سوچ رہا ہے. سو وہ تو جب تک ہم زندہ ہیں اور وہ اس نے خیالات آتے رہیں گے, لاکھوں ہزاروں, اور سب کانشیس بہت زیادہ سوچتا ہے, اور ہمارا جو نارمل ہے وہ اتنا زیادہ نہیں سوچتا. تو وہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ فریز ہو جائے یا سٹاپ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں, یعنی کہ بے لگام گھوڑا ہے, وہ دوڑے جا رہا ہے, تو لگام ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو ایک ڈائریکشن دیں گے, نہیں جی اس طرف نہیں جانا. جیسے آپ نے مثال دی ہاتھ پیر کی, لیکن ہم غیر ارادی طور پہ بھی ہمارے ہاتھ پیر ہلتے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم توجہ اپنی اس طرف مرکوز کرتے ہیں تو ہاتھ ہلنا خود بخود بند کر دیتے ہیں. نہیں یار یہ میں کیا کر رہا تھا. تو اسی طریقے سے یعنی کہ جیسے آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے اسی کاؤنٹر مطلب آپ کی بات کی ہے. سو اس میں جو ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس مختلف خیالات آ رہے ہیں, تو ہم نے اس کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے, اور صحیح ڈائریکشن میں آپ نے یہ جو ملٹیپل ڈائریکشن کے جو اسپیکٹس بتائے, تو اب جب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا طریقہ, یعنی کہ میں نے سوچ رہا تھا احمقانہ, بے وقوفانہ, یعنی کہ غیر ضروری خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں, اب مجھے اس کو ایک صحیح سمت دینی ہے. تو صحیح سمت دینے کے لیے کیا مجھے میرے عقائد کے حساب سے, یعنی وہ جو ڈائریکشن ہے, جو میں آپ کی بات سمجھاؤں, آبزرویشن, یعنی کہ جو عقائد پہ میری آبزرویشن ہے, یعنی کہ میں مسلمان ہوں, میں عیسائی ہوں, میں یہودی ہوں, اب مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ اچھا میں کیا صحیح یہودی ہوں, میں صحیح ہوں, مسلمان ہوں, یا اور اس پہ کنٹرول کرنا.
क्या یہ ایسے ہی ہے جو میں آپ سے بول رہا ہوں؟ نہیں، یہ جو میں نے ابھی بات کی، یعنی آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے جی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی میں نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ اپنے دماغ کے، اپنے سیلف کے ویریس ایسپیکٹس ہیں. یعنی میرا سیلف کا ایک وہ ایسپیکٹ، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ دا مائنڈ کوائٹ. ٹھیک ہے جی، بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل. ٹھیک، وہ دیٹ ہیپنز ود پریکٹس. جو آئیڈیا ہے سارے کا سارا، وہ اصل میں یہ اسی وجہ سے یہ ایگزامپل لیے میں نے کہ یہ جب میں ایگزامپل لوں گا تو موسٹ آف دا پیپل جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ مائنڈ کو کوائٹ کریں. یہ میں نے جس طرح کیا بہت پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. آپ within moments you can fall asleep because your mind is quiet. جو امپورٹنٹ چیز ہے آگے کی وہ اس ایکسرسائز سے، ابھی میڈیٹیشن سکھانا مقصود نہیں تھا، ابھی صرف ایک تجربہ کرانا تھا جس میں کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھیے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے ذہن کو خاموش رکھنا ہے. آپ کا ذہن خاموش نہیں رہا، آپ ہی کا ذہن تھا وہ. مطلب ایسا نہیں کہ میں نے فیصلہ کیا اور آپ کا ذہن خاموش نہیں رہا. میں نے سجیسٹ کیا آپ کو، آپ نے یہ ارادہ کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کمٹ کیا کہ میں نے اپنے ذہن کو خالی رکھنا ہے. یہ جو آپ کا وہ والا سیلف ہے جو کہ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو میں ڈائریکٹر سیلف کہہ رہا ہوں جی. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن شروع کی، آپ کا ذہن بھٹک گیا. یہ بھٹکنے والے ذہن کو میں ایکٹر سیلف کہہ رہا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. اچھا، بھٹک گیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے ریکگنائز کیا کہ او ہو میرا ذہن بھٹک گیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا آبزرور سیلف ہے جس نے آبزرو کیا کہ بھٹک گئے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب وہ بھٹک گیا، آبزرویشن سیلف نے بتایا کہ تم بھٹک گئے ہو، تو اب کنٹرولر سیلف اس کو واپس اس ڈگر پہ لے کے آ رہا ہے کہ جس ڈگر پہ ڈائریکٹر سیلف نے اس کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہاں پہ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے. یہ اس ایکسرسائز کو، اس ملٹی ڈائمینشنل سیلف کو سمجھنے کے لیے یہ ایکسپیرینس کرایا گیا تھا جی. یعنی اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو ٹیچ میڈیٹیشن. یہ جو ڈائریکٹر سیلف، آبزرور سیلف، کنٹرولر سیلف، ایکٹر سیلف، یہ میرے اندر کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسپیکٹ وہ ہے کہ جس کو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. میں یعنی نفس تو انسان کو برائی کی راہ سجھا ہی دیتا ہے. یہ ایکٹر سیلف ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. یہ اس نفس کی بات نہیں ہو رہا یہاں پر، وہ نفس مراد نہیں ہے جس کا حضرت یوسف ذکر فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اس کا ایک اور ایسپیکٹ مراد ہے، یعنی وہ ایسپیکٹ کہ جس کے اندر اچھائی اور برائی کا یعنی علم رکھ دیا گیا ہے، اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے. وہ کون سا سیلف ہے جس کے اندر یہ الہام کر دیا گیا؟ وہ ڈائریکٹر سیلف ہے. اچھا، پھر ایک اور ایسپیکٹ سے دیکھیے، اس نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نہیں سوری، وہ جو سورہ قیامہ میں ہے کہ نفس لوامہ، یعنی جو ملامت گر نفس ہے، جو آپ کو کہتے ہیں او ہو بھٹک گئے ہو، یہ آبزرور سیلف ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اچھا، اور جب یہ سارے ہی بالکل ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، یعنی جو ڈائریکٹر سیلف کہہ رہا ہے وہ آبزرور سیلف آبزرو کر رہا ہے، وہی کنٹرولر سیلف کر رہا ہے، اور وہی ایکٹر سیلف آپ کی زندگی میں ایکٹ آؤٹ کر رہا ہے. اگر یہ سارے ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جنت میں وہی شخصیت جو ہے وہ نفس مطمئنہ بنتی ہے. یعنی وہ ایک پوری بات ہے کہ جو ایک چیز نمایاں ہوتی ہے. سو واٹ آئی ایم سجیسٹنگ اوور ہیئر از کہ اس کو اپنے ان ایسپیکٹس کو، اپنے اندر کی ان ڈائمینشنز کو سمجھنے کے لیے یہ ایگزامپل ہے صرف. اس کو ابھی یوں نہ سمجھیں کہ ہمارے، جس طرح میں نے عرض کیا نا جی ابھی، کہ ہمارا جو ایموشنز ہیں وہ تو الگ ہمارا برین کا حصہ ہے. یعنی اس کو کہتے ہی لمبک برین ہے. لمبک برین سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں تو وہ ایموشنز کی صورت میں ہمیں فیل ہوتے ہیں. لیکن وہ کیمیکلز ریلیز کیوں ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پہ ریشنل برین بھی انوالوڈ ہے، وہاں پر آپ کی پرسیپشنز انوالوڈ ہیں، وہاں پر آپ کے کچھ مینٹل ماڈلز انوالوڈ ہیں. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں لیزرڈز کی چھپکلی نظر آ جائے
تو ایک کراہت کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے نتیجے میں جو اندر کی فیلنگ ہے وہ ریپلسونیس کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ کیمیکلز ریلیز ہو جائیں گے, لیکن آپ ایک بالکل سال بھر کا بچہ ہے, اس کے سامنے چھپکلی آ گئی ہے, اس کے اندر وہ کیمیکل ریلیز نہیں ہوں گے, بیکاز ابھی تک اس کے مینٹل پیٹرنز وہ نہیں بنے. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ چھپکلی میں نہیں ہے وہ کوئی کیمیکل ریلیز کرنے کی پاور, یہ میرے دماغ میں ہے. وہ آپ کو پرسیو کرتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے. اسی کی ایک اور مثال بھی میں دیتا ہوتا ہوں عام طور پر, کہ اگر آپ نے کوئل پڑی ہوئی دیکھی ہے وائر, اور اس کو سانپ سمجھے, تو آپ کے دماغ میں فیئر کے کیمیکل ریلیز ہو جائیں گے. اور لائٹ جلی اور پتا چلا کہ یہ کیمیکل, یہ وہ سانپ نہیں بلکہ وائر ہے, تو وہ جو فیئر ریلیز ہوا تھا وہ ود ان 6 سیکنڈ ڈیزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کا لمبک برین کر رہے ہیں, آپ کی پرسیپشن, اس کے پیچھے سے آپ کی سب کانشیس میں ایک مینٹل ماڈل ہے, اس کے ساتھ وہ پرسیپشن کمبائن ہوتی ہے, اور یہ ود ان اسپلٹ سیکنڈ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی بفور وی ریکگنائز اٹ ہمارے اندر یہ کیمیکل ریلیز ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ چلتی ہے علماء میں بھی, یعنی اسکالرز آف دا فیلڈ میں بھی, کہ کیا ایموشنز انڈیپینڈنٹ آف تھاٹ ہیں یا تھاٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ایموشن تھاٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ایموشن تھاٹ ہی سے ریلیٹڈ ہے. وہ تھاٹ کانشیس بھی ہو سکتی ہے, انکانشیس بھی ہو سکتی ہے. میں انکانشیس تھاٹ کی مثال دیتا ہوں اس چیز کی, کہ جو مینٹل ماڈلز ہیں اصل میں وہ ہماری انکانشیس تھاٹس ہیں. یہ سانپ ہے, سانپ ڈینجرس ہوتا ہے, یہ آپ کا ایک مینٹل ماڈل بنا ہوا ہے. جیسے ہی آپ کسی چیز کو سانپ سمجھیں گے, فیئر ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ خدا کی بڑی عنایت ہے. یہ جو ایموشن ہے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ سانپ ہے, خود ہی ڈیولپ ہو جائے گا. یہ انسان کی بقا کے لیے ضروری تھا, یعنی ورنہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیا کروں. ٹھیک ہے, اور جب یہ سوچ میں پڑتا ہے وہ, تو فائٹ اور فلائٹ کے ساتھ ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے, وہ فریز ہے. یعنی ریکگنیشن پیدا ہوئی اور آدمی فریز ہو گیا ہے اس موقع پر, کچھ بھی نہیں کر سکا, اس کی لمز بالکل جیسے اکڑ گئی ہیں. وہ بھی فیئر کی ایلیمنٹ بن جاتا ہے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس کو یوں نہ سمجھیے کہ یہ ہم ابھی مارل ورلڈ سے اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے, بلکہ صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دماغ کی مختلف ڈائمینشن ہیں. یہ میں ہی ہوں جو فیصلہ کر رہا ہے, یہ میں ہی ہوں جو اس فیصلے کو آبزرو کر رہا ہے, یہ میں ہی ہوں جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اور یہی میں ہی ہوں جو اس کو توڑ بھی رہا ہے. یہ والے ایسپیکٹ ہیں جو کہ یہ مقصد یہ تھا سمجھانے کا جی, ڈائمینشنل. یعنی کہ جو سوچ ہے وہ میرے لاشعور میں کیسے جائے گی, یعنی کہ میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی گڈ سوچ ہے, یعنی کہ تھاٹس ہیں, اس کو مجھے کیسے لگام دے کے اسے اپنے لاشعور میں لے کے جانا ہے, یعنی کہ مجھے کرنے کی ضرورت نہ پڑے, مطلب میں گم کی سچویشن نہ رہے. ایسے ہی. ویری گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ اب ایک ایک کو لیں گے نا جی, جب کہ اگر آپ نے محسوس کیا, آپ سب یہاں پہ تشریف فرمائیں, آئی ایم شیور یو کین تھنک اباؤٹ ایگزامپلز ویئر یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ وداؤٹ نوئنگ دیٹ اٹ واز رانگ. آپ کے دل میں کوئی گلٹ نہیں پیدا ہوگا اس سے, بیکاز یو ڈیڈ ناٹ نو اٹ واز رانگ. نمبر 2, یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ نوئنگ دیٹ اٹ واز رانگ, لیکن ریئیکشن میں ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, اور بعد میں ریکگنیشن پیدا ہوئی, معافی بھی مانگی, سب کچھ ہوا, اگلی دفعہ پھر غلطی ہوگی. یعنی غلطی ہو جاتی ہے نوئنگ دیٹ اٹ از رانگ. یہاں پر اصل میں آبزرور سیلف کی ویکنیس چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تیسری صورت کیا ہے, آبزرور سیلف روک بھی رہا ہے, معز رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, مت دینا, یہ گالی دینا بری بات ہوتی ہے, اور پھر بھی دے دی ہے. یہ جو دے دی ہے, یہاں پر کنٹرولر سیلف ہے جو رکاوٹ نہیں ڈال رہا, یعنی وہ روک دیتا, وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ ایکٹر سیلف کو اپنی سیلف پروٹیکشن سے روک کے کہے کہ نہیں اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہو. جب ہم ان کی اوپر بات کریں گے, جب سمجھ لیا کہ یہ تینوں میں سے کسی کے اندر غلطی ہے, تو اب ناؤ وی کین اسٹارٹ فوکسنگ آن کہ وہ غلطی کی جڑ پہ اس کو اٹیک کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. یہ یعنی دس از دا میتھڈ جو جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں تو اب آپ خود کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ سپورٹ ایوری ٹائم. یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ اس کے لیے میں یہ ایکسرسائزز ہیں جو کر سکتا ہوں.
اب ایک اور بھی مسئلہ بنتا ہے جی کئی دفعہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ سے کہوں کہ لیٹ سے میں آپ کو اس پہ کنونس کر لیتا ہوں کہ میڈیٹیشن سے آپ کو اپنی فیلنگز کے بارے میں اویئرنیس ہی پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ ریگولیشن کی ابیلٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس پہ کنونس ہو گئے، لیکن میڈیٹیشن کا دل نہیں کرتا. اب یہ بھی ایک پرابلم ہے نا. یعنی وہ بھی کس کا دل نہیں کر رہا؟ میرا نہیں کر رہا. کنونس کون ہوا ہے؟ میں ہی تو کنونس ہوا ہوں. تو یہ میرے مختلف ڈائمینشنز ہیں، میری اپنی زندگی کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، میرے اپنے دماغ کے، میرے سیلف کے. کہ اس کو اسی وجہ سے میں نے اس کو قرآن مجید کی یہ 3 مثالیں دے کے واضح کیا نا جی، دیٹ وہ اصل میں سیلف ہی کی بات کر رہا ہے مختلف پہلوؤں سے، فار دی پرپز آف انڈرسٹینڈنگ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ، بہت اعلیٰ. تھینک یو جی، تھینک یو. بہت السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، وہ لاسٹ ویک کا جو آپ نے اسائنمنٹ دیا تھا میڈیٹیشن، میں نے لاسٹ ویک رائٹ. فرسٹ ٹائم کی تھی. پھر میں نے پھر سے پریکٹس کے لیے کیے یہ جو 4 سیلف تھے، ڈی ایس او ایس سی ایس اور اے ایس. تو جب میں نے ٹرائی کیا اس کو تو سر میں تو 2 منٹ کے اندر سو گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی. تو یہ سارے ٹھیک. چاروں کے چاروں سیلف جو ہے وہ سو گئے تھے کیا اس وقت؟ مطلب جی کیا جی ہوا مجھے جی سمجھ نہیں آئی. جی، کوائٹ رائٹ. میرا خیال ہے کہ یو ور سو سکسیسفل، کیونکہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وی آر سو ان دا ہیبٹ آف کیپنگ آور مائنڈ آکوپائڈ کہ اگر آپ اپنے کانشیس مائنڈ کو واقعی سکسیسفلی خالی کر لیں تو اتنی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ آپ عام طور پر بیٹا ویوز میں جی رہے ہوتے ہیں. آپ کی برین کی جو ویوز ہیں ان کی فریکوینسی اتنی تیز ہوتی ہے، اس کو بیٹا ویوز کہتے ہیں. جیسے ہی آپ آنکھیں صرف بند کر لیں، ابھی ذہن خالی نہ کریں، اونلی کلوزنگ یور آئیز فار اباؤٹ اے فیو سیکنڈز ول برنگ یور برین ویوز ڈاؤن ٹو الفا. ٹھیک ہے جی. الفا کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے جس کو تھیٹا ویوز کہتے ہیں، اور تھیٹا سے ڈیلٹا. یہ ڈیلٹا وہ ویوز ہوتی ہیں کہ جس وقت انسان سوتا ہے تو وہ ڈیلٹا میں ہوتا ہے، یعنی ڈیپ سلیپ ویوز ہوتی ہیں. تھیٹا از دیٹ لیول کہ جدھر آپ ڈریم والی ویوز چل رہی ہوتی ہیں. ڈریم از ناٹ اے ڈیپ سلیپ، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سے زیادہ ڈیپر سلیپ ہوتی ہے جو ڈریم لیس ہوتی ہے، وہ ڈیلٹا ہوتی ہے. وہ جو آپ کا ذہن جو ہے جو آپ نے خالی کرنے کی کوشش کی ہے، تو مے بی اٹ واز بیکاز آف، یہ ہو سکتا ہے آپ تھکی ہوئی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ دماغ اتنا انڈر اسٹریس ہو کہ اگر اس کو ریسٹ ملا ہے تو وہ امیڈیٹلی ڈیلٹا میں چلا گیا اینڈ دیٹ ہیز میڈ یو فال اسلیپ. اس کے لیے بلکہ ہولو سنک کے نام سے ایک پوری میڈیٹیشن ہے جو کہ آپ کو آرٹیفیشلی، آپ اس کو لگا لیتے ہیں اپنے کانوں میں ہیڈ فونز کو، وہ آرٹیفیشلی آپ کے دماغ کو ڈیلٹا میں لے جاتی ہے. یعنی یہ بڑی پریکٹس سے ہوتا ہے، یہ آپ سے ہر دفعہ نہیں ہوگا. یعنی دس تھنگ دیٹ ہیپن ٹو یو کہ 2 منٹ میں آپ سو گئی، یہ ہر دفعہ نہیں ہوگا. یعنی یہ ہو سکتا ہے 2 دن ہو جائے، 3 دن ہو جائے، لیکن ناٹ ایوری ٹائم. بیکاز یور برین از ناٹ گوئنگ ٹو سو ایزیلی گو ان ٹو ڈیلٹا. اور اگر چلا جاتا ہے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ویری آنیسٹلی، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو گیو یو اے لاٹ آف ریسپیکٹ. اور آپ نے ریسٹ، ایک چیز غور بھی کی ہوگی آپ نے، اس کو آبزرو کیجیے گا کہ اگر کبھی آئندہ ایسا ہو تو واٹ یو ول سی از کہ ایون اف یو فال اسلیپ فار 10 منٹس اور 20 منٹس اور 15 منٹس، تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ بالکل فریش ہو جائیں گے. یعنی بالکل ہی فریش ہو جائیں گے. اس لیے کیونکہ آپ کا وہ جو دماغ کو ریسٹ ملنا ہے وہ ڈیپ سلیپ کا ریسٹ ملا ہے ان دوز 10 15 20 منٹس. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے جو آپ نے شیئر کیا ہے. اس کو آپ کرتے رہیں گے تو ہر دفعہ نہیں ہوگا، یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، لیکن اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. جی سر، ہر دفعہ تو نہیں ہوتا ایسے، نیند آتی نہیں ہے، بہت مشکلوں سے ہی آتی ہے، لیکن میڈیٹیشن کا شاید کوئی جادو تھا جو چل گئے. اچھا جی، دوسرا سوال آج کے لیکچر سے ہے سر. ایک تو جو میں سمجھی وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، جب معلوم ہو جاتا ہے ہم آبزرو بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز ہو جاتی ہے. اس وقت روک بھی رہا ہوتا ہے کوئی کہ نہیں نہیں بولنا، نہیں غصہ کرنا، لیکن پھر بھی بول دیتے ہیں یا غصہ کر لیتے ہیں. تو یہ شاید آپ نے بتایا کہ آگے چل کے آپ بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا ایکسرسائز کرنی ہے. یہ ٹھیک سمجھی میں؟ یہ 3 چیزیں ہیں جی. معلوم نہیں ہے، معلوم ہے لیکن ریئیکشن میں ہو گیا. اور تیسری چیز یہ ریئیکشن بھی نہیں ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، لیکن رکا نہیں. یہ 3 الگ الگ ایسپیکٹس ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن 3 چیزیں ہیں جی. معلوم ہے، معلوم ہے لیکن ریئیکشن بھی نہیں ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ، لیکن رکا نہیں. یہ 3
اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ اگر علم نہیں ہے تو کیا کیا جائے. ظاہر ہے وہ تو ایک تو بات آپ بھی جانتے ہیں، علم حاصل کیا جائے، لوگوں کے فیڈ بیک کو سیریسلی لیا جائے. وہ اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا تو اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے، صرف اپنے اوپر ڈیفینڈ نہ کیا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ میں کچھ سیکھ سکتا ہوں اس سے، اینڈ دس از اے گریٹ سورس آف نالج. اسی طرح سے اگر آبزرور سیلف میں ویکنیس ہے تو کیا کیا جائے، یہ وی ول ٹرائی ٹو آئی ول ٹرائی ٹو گیو مائی ویوز آن دیٹ. اور تیسرا یہ کہ اگر کنٹرولر سیلف میں ہے تو اس کو کیا کیا جائے. ونس دیز 3 آر اسٹرینتھنڈ تو ایکٹر سیلف خود ہی پھر سب آرڈینیٹ ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے والا سر. ایسپیکٹ. سر ان چاروں کے بعد آپ نے ایک ایموشن سیلف کے بارے میں بتایا، اس کی پھر سے تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، وہ مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا. رائٹ، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک تو ہے ایموشنز کی جو اسٹڈی ہے، وہ تو ہم اگر موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور کریں گے، اس میں اس کا تعارف میں کراؤں گا. لیکن ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس سیلف کے پاس جتنی ایموشنل قوت ہوگی، اس میں نے 3 کو گروپ کیا ہے، یعنی ڈائریکٹر، کنٹرولر اور آبزرور ایک گروپ میں ہے. اگر ان کے پاس ہے ایموشنل طاقت تو اصل میں وہ ایموشنل طاقت سبارڈینیٹ رکھے گی ایکٹر سیلف کو. اور اگر ایموشنل طاقت جو ہے، مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر ایک واقعہ ہوا ہے جس میں امیڈیٹلی آپ کا سخت جو ہے نا ایموشن وہ اس پہ ہے کہ مجھے اپنی وضاحت پیش کرنی ہے، مجھے بتانا ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا، اگر سارا یہاں پر ہے تو اب آپ کا کنٹرولر جو آبزرور اور ڈائریکٹر ہے وہ ویکن ہو جائے گا. جس کے پاس ایموشنل انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی آپ کی طرف سے، وہ والا سیلف زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. دس از واٹ ابھی کے حد تک یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. ایموشنل اسٹرینگتھ کس طرح پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں ہے جب ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر یہ بات آ جائے گی. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے جی. سر میڈیٹیشن سے ریلیٹڈ جو سمجھ آئی ہماری ایکسرسائز وہ سیلف اویئرنیس کی ہے، جس میں یہ ڈائریکٹر، آبزرور اور کنٹرولر سیلفس کام کرتے ہیں، لیکن یہ جن ایریاز کا احاطہ کرتے ہیں اس میں نالج، رائٹ، رانگ، گڈ اور بیڈ، یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن جب میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سر ایک جو ایلیمنٹ زیادہ حاوی ہوتا ہے وہ ہے فیئر کا. اسپیشلی لائک ٹو سے لائک فیئر آف فیوچر، کہ ایگزامپل اس کی اگر میری جاب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، میں نہیں ہوگا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. آئی مین دیس کائنڈ آف تھنگس جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فیئر ایلیمنٹ ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اس جو ڈیفینیشنز آپ نے بتائی ہیں، جو ایریاز آپ نے بتایا، ان میں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں آتا. یہ جو فیئر کی آپ بات فرما رہے ہیں، یہ ڈائریکٹلی اصل میں آپ کا جو یہ ایسپیکٹ ہے نا جی، یعنی جب ہم اس طرح کے فیئرز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، ان ایکٹیو کر دیتا ہے، یا ہمیں غلط کام کرنے پر اکسا دیتا ہے، وہ بیسیکلی ہم اس فیئر کی بات کریں جو سیلف پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے. فیئر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ جو سیلف پروٹیکشن ہے، جب سیلف پروٹیکشن غالب رہے گی تو آپ کا اصل میں ایکٹیو جو ہے وہ ایکٹر سیلف ہوگا. یعنی سیلف پروٹیکشن از اے بگیسٹ کاز آف دی ایکٹر سیلف بینگ ایکٹیو. یہ آپ حمزہ یہ بات واضح ہوئی جی، میں نے جو عرض کی. نہیں سر، آپ کی آواز بھی تھوڑی سی کٹ گئی تھی، لائک انٹرنیٹ کنیکشن. تھوڑا سا ریپیٹ کر دیے گا سر پلیز. اوکے، میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ فیئر جو ہے، فیئر یہ بیسیکلی اٹس ون آف دا بگیسٹ کازز آف سیلف پروٹیکٹیو بیہیویئر. یہ سب سے یعنی فیئر از، جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سیلف، مثال کے طور پر سیلف انٹرسٹ، گریڈ، یہ چیزیں، سیلف انٹرسٹ، گریڈ اور اس طرح کی جو چیزیں، اور فیئر، بے عزتی ہو جائے گی، میری آئیڈینٹی خطرے میں پڑ جائے گی. یہ وہ چیزیں جدھر سے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. یہ وہ فیلنگز ہیں جو میں اپنے اوپر نہیں طاری ہونے دینا چاہتا. جدھر یہ فیلنگز میرا موٹیو بن رہی ہوں گی میرے ایکشنز کا، اصل میں وہ وہاں پر میرا ایکٹر سیلف بیہیو کر رہا ہوگا. وہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ میرے پاس جو پرنسپلز ہیں وہ ان کی پاور، ان میں ابھی اتنی پاور نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس وقت اس نے میرے ساتھ روڈلی بات بھی کر دی ہے تو مجھے اور مواقع مل جائیں گے. بات سمجھانی پیش نظر ہے، اپنی ایگو کو بچانا یہ مسئلہ نہیں ہے.
اندر سے کوئی ٹھیک ہو جائے گی چیز. بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی میرا ایشو، اس کو میں پرسنلی لے رہا ہوں. انشاءاللہ میرا مسئلہ اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس سے پہلے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ ہے نا. میں دعا بھی کروں گا اور اپنے بہترین رویے سے اس کو سمجھاؤں گا بھی. یہاں پر آپ کا ڈائریکٹر سیلف آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. جدھر وہ گائیڈ نہیں کرے گا، اصل میں جذبات کی رو میں جب ہم بہک جاتے ہیں، جب ہم بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ فیئر ہو، چاہے وہ کسی بھی اور نوعیت کی سیلف پروٹیکشن ہو، تو وہ اصل میں وہاں پر ایکٹر سیلف ہے جو ایکٹیو ہوا ہوا ہے. اچھا سر، فیئر کے اندر جو جب مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ تو پلاننگ میں ہی ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی یعنی کہ فیوچر کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ڈفرینٹ چیزیں، اور اس وجہ سے ذہن جو ہے وہ یکسو نہیں ہو پاتا، بہت سے خیالات جنم لیتے ہیں. نہیں، ایک تو ایسپیکٹ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. جی جی اٹ از اباؤٹ میڈیٹیشن. اوکے، آئی ایم سو سوری، میں بالکل پھر غلط سمجھاؤں جی. میڈیٹیشن کے حوالے سے اٹ از جسٹ اباؤٹ مور پریکٹس. یعنی ونس یو اسٹارٹ سائلنسنگ یور مائنڈ، اٹ ول سائلنس ڈاؤن. جس طرح ابھی روزبن نے اپنی مثال دی نا جی، دس ول ناٹ ہیپن ود مینی پیپل ٹو اسٹارٹ ود. اگر آپ پہلی دفعہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا انلیس یو آر فزیکلی ویری ٹائرڈ. وہ نہیں ہوگا. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہو سکتا ہے، لانگ پیریڈ آف ٹائم، کہ میں اپنی میڈیٹیشن سے اپنے ذہن کو اتنا کوائٹ کر لوں. اس کے لیے کافی پریکٹس چاہیے، لیکن وہ آ جاتی ہے. یہ پریکٹس کی کمی ہے. ذہن کو ہم نے کبھی، مثال کے طور پر، کنٹینیوسلی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، کنٹینیوسلی آ رہی ہیں، ہم روک ہی نہیں رہے. تو ہمارے اس دماغ کو عادت ہے، یہ جو ایکٹر برین ہے اس کو عادت ہے کہ اپنی مرضی سے سوچنا ہے. اب آپ اس پہ اگر جیسے ہی میڈیٹیشن شروع کرتے ہیں تو قدغن لگانا چاہتے ہیں. وہ قدغن کا عادی نہیں ہے، وہ ہر دفعہ چینز توڑ دیتا ہے. پھر آپ قدغن لگاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے 5 منٹ کی میڈیٹیشن میں 10 دفعہ اس کو روکنا پڑے کہ نہیں سوچنا. یہ شروع میں ہو سکتا ہے. نیکسٹ ان 10 ڈیز ہو سکتا ہے 5 منٹ کی میڈیٹیشن میں 5 دفعہ روکنا پڑے. ان اندر 10 ڈیز ہو سکتا ہے 5 منٹ کی میڈیٹیشن میں 2 دفعہ روکنا پڑے. یہ آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی ہے جی. لائک اینی ادر اسکل، میڈیٹیشن میرے حساب سے اٹ شوڈ بی اونلی ٹیکن ایز اے ویری یوزفل اسکل. یہ کوئی نہ عبادت کی کوئی آلٹرنیٹ فارم ہے. یہ بس ایک اسکل ہے، اپنی انٹروسپیکشن کے لیے اسکل ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اپنی سیلف ریفلیکشن کے لیے، اپنے اوپر اپنا لیے ایک سیلف مرر کریٹ کرنے کے لیے. دس از اے ویری امپورٹنٹ اسکل. اور میڈیٹیشن کر کے، مثال کے طور پر 5 منٹس کی میڈیٹیشن کر کے اپنا ریفلیکٹیو جرنل لکھیں، آپ کو بہت بہتر چیز ملے گی اس صورت میں. اچھا سر، یہ مومنٹریلی ایسا ہوگا کہ مائنڈ کنٹرول ہو جائے گا، یا پھر اس کا امپیکٹ جو ہے جب ہم میڈیٹیشن نہیں بھی کر رہے ہو اس کے اوپر بھی پڑے گا؟ کیونکہ پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھے گا جی. اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو پڑھنا شروع ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا ذہن بار بار ڈائیورٹ ہوتا ہے. آپ نے میڈیٹیشن کی پریکٹس شروع کر دی ہے، آپ نے 6 مہینے سال پریکٹس کی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فوکس جو ہے، آپ کا دماغ جو ہے، کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی، جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ پورا پیج پڑھ لیا، بعد میں ریئلائز کیا کہ وہ دماغ تو ادھر تھا ہی نہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. ہوتا ہے نا جی. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کو فوراً ریئلائز ہو جائے گا. دوسرے لیول پہ یہ ہوگا کہ وہ جو ریئلائزیشن ہے اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اب آپ فوکس کر سکتے ہیں. یو ناٹ میڈیٹیٹنگ، یو آر ریڈنگ، بٹ یو ہیو ڈیولپڈ دیٹ کنٹرول اوور یور مائنڈ دیٹ یو کین کیپ اٹ فوکسڈ. 2 الگ قسم کی ڈیورژن ہیں، ڈسٹریکشن ہیں. ایک وہ ڈسٹریکشن ہے جو میں انچاہے کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور ایک وہ ڈسٹریکشن ہے کہ میں نے کوئی چیز پڑھی اور مجھے کوئی زندگی کا خیال آ گیا، میں نے کتاب بند کی اور میں اس پہ سوچنے لگ پڑا، یا میں نے کوئی کنیکشن پیدا کیا ہے اپنے جو علم حاصل کیا میں نے پڑھنے سے، اس کا اندر کوئی کنیکشن پیدا کیا میں نے اپنی کتاب. دس از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اٹس اے ویری یوزفل تھنگ. اٹ شوڈ بی ڈن. لیکن ایک وہ ہے جو میری وداؤٹ مائی ڈیزائرنگ ٹو لیٹ مائی مائنڈ وانڈر، وہ وانڈر کر گیا، وہ کنٹرول میں آ جائے گی آپ کے. اب آپ اپنی مطلب کانشیس ایفرٹ سے، آپ یا کانشیسلی یہ چاہیں گے کہ میں نے یہ سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ دس. ٹھیک ہے جی. کسی نے کوئی کہہ دیا، کوئی بات کر دی ہے، میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں، اور نہیں سوچنا، پھر نہیں سوچنا. آپ اس کو 3 دفعہ ہٹائیں گے، کیونکہ جتنا آپ سوچیں گے اس کے کچھ امپیکٹس ہوں گے آپ کی زندگی پہ. یہ میڈیٹیشن اس لحاظ
سے میرے حساب سے بہت اچھی ایکسرسائز ہے. جو آپ نے فرمایا اس کا سوال کا جواب اصل میں یہ ہے, اگین سے سمرائز کرتے ہیں کہ اٹ از جسٹ اباؤٹ پریکٹسنگ مور. وہ ہونا شروع ہو جائے گا جی. اس کا سمپل سا طریقہ ہے, آپ آبزرو کرنا چاہتے ہیں, بڑی سمپلی ایک چیز آبزرو کریں. آپ کو ابھی جتنی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے, جتنا مائنڈ وانڈر کر رہا ہے, آپ اس کو 10 دن کریں کنٹینیوسلی, 5 منٹس کی میڈیٹیشن, ناٹ مور دین 5 منٹس. آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں, صرف 5 منٹ کی میڈیٹیشن کریں اور دیکھیں کہ وہ مائنڈ وانڈرنگ کچھ کم ہوئی ہے. دیر ول ایون بی ڈفرنسز آن ڈیز. جدھر آپ کا ذہن زیادہ پریشان ہوگا, زیادہ پراگندہ ہوگا, ادھر زیادہ وہ جائے گی, ہٹ جائے گی چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو دیز آر امپورٹنٹ تھنگس, اینڈ اس کو پریکٹس کریں انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے زیادہ ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. تھینک یو سر, جزاک اللہ. موسٹ ویلکم جی. یہی آ